امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فقہ اربع کے جو 4 امام ہیں ان میں سے ایک سب سے پہلے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ فقہ مالکی کے نام سے ان کی فقہ مدون ہے اور دنیا کے اندر بے شمار لوگ ان کے مقلد ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ تابعی شخص میں سے ہیں، یعنی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زیارت کی ہے، یعنی ابتدائی وقت کے شخصیت ہیں۔ ہارون رشید جو کہ ایک خلیفہ تھا، ہارون رشید روزہ رسول پر حاضر ہونا چاہتا تھا، تو اس نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ساتھ لے لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ روزہ رسول پر ساتھ چلیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ شخصیت ہیں کہ انہوں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر 50 سال تک احادیث بیان فرمائی ہیں، روزہ رسول کے سامنے بیٹھ کر۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ خاصیت تھی، مطلب انداز تھا تدریس کا، کہ محدثین کا یہ عام طریقہ ہوتا ہے، محدثین اس کو کہتے ہیں جو حدیث بیان کرنے والا ہوتا ہے، محدثین کا یہ عام طریقہ ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی روایت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ لیکن امام مالک چونکہ روزہ رسول کے سامنے حدیث پڑھایا کرتے تھے، تو جب کوئی حدیث شروع ہوتی تو آپ فرماتے قال ھذا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا روضۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو حدیث ہے یہ اس صاحب مزار کی بیان کردہ فرمان ہے، یہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو وہ ان کا ایک مخصوص انداز تھا۔ بہرحال جب امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے کر ہارون رشید دربار رسالت میں حاضر ہوا تو وہ زور سے بآواز بلند درود و سلام پڑھنے لگا۔ ہمارے علماء نے یہاں تک کہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رسول پر حاضر ہو تو بآواز بلند درود و سلام نہ پڑھے، کہ یہ ادب کے خلاف ہے، یہاں تک کہ احتیاط ہمارے علماء نے لکھی۔ اور یہ اس کا جو پیش اول ہے، جو پہلی دلیل ہے، وہ یہی جو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب ہارون رشید نے بلند آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا شروع کیا تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خلیفہ ہارون رشید بادشاہ ہے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ادب کو ملحوظ خاطر رکھو، اتنی زور سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام مت پڑھو، آہستہ پڑھو۔ اب ہارون رشید آہستہ پڑھنے لگا۔ وہ اب تو ہمارے یہاں جو ہے ایک نظام تبدیل ہو گیا، علماء کا وہ مزاج، علماء کی وہ حیثیت موجود نہیں ہے، لیکن ماضی کے اندر علماء کا بڑا وقار ہوا کرتا تھا۔ وہی وجہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم اسلام کو پوری دنیا پر عروج دیا ہوا تھا کہ جب تک حکمران علماء کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کی حکومت کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا کی ہوئی تھی۔ جب حکمرانوں نے یہ سوچ بنا لی کہ اب علماء ہمارے کسی کام کے نہیں، یہ ہمیں سیاست میں مشورہ نہیں دے سکتے، یہ ہمارے معاملات کو نہیں جانتے، تو آپ دیکھ لیں ہر جگہ پر اسلام ہی ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ مسلمان ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ ظلم کی چکی میں پسنے والا اگر کوئی شخص ہوگا تو وہ مسلمان ہی ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ حکمران اپنے احکام سے غافل ہو چکے ہیں۔ بہرحال اب کچھ وقت گزرا تو ہارون رشید نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک سوال کیا۔ ہارون رشید چاہتا تھا کہ میں دعا مانگوں، لیکن ایک مرتبہ تو امام مالک نے جھڑک دیا تھا، تو اس نے کہا کہ از خود عمل کرنے سے بہتر ہے کہ انہی سے پوچھ لیا جائے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہارون رشید نے سوال کیا کہ میں دعا مانگنا چاہتا ہوں،
اب آپ بتائیں کہ میں دعا بیت اللہ کی طرف منہ کر کے مانگوں یا روضہ رسول کی طرف منہ کر کے مانگوں؟ یعنی دعا کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کریں گے تو روضہ رسول کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی، اور اگر روضہ رسول کی طرف آپ منہ کریں گے تو بیت اللہ کی طرف آپ کی پیٹھ ہوگی، یہ معاملہ ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ہارون رشید کا یہ جملہ سنا کہ ہارون رشید سوال یہ کر رہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہاں دعا مانگوں، سوال یہ ہے کہ منہ روضہ رسول کی طرف کروں یا بیت اللہ کی طرف کروں، تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا کیف تولی عنہ، تو اس دربار سے کیسے اپنا منہ پھیر سکتا ہے، وَهُوَ وَسِيلَتُكَ، حال یہ ہے کہ یہی تیرے وسیلہ ہیں، یہی تیرے شافع ہیں، وَهُوَ وَسِيلَةُ ابی آدم، اور یہی تیرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے وسیلہ ہے، تو کیسے ان سے منہ پھیر سکتا ہے؟ اب اس کا تو جواب دے دیا کہ روضہ رسول کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، دعا مانگو۔ اس چیز کا جواب کہ پیٹھ جو بیت اللہ کی طرف ہو جائے گی اس کا کیا کیا جائے، تو اس کے حوالے سے امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ رہی بات یہ کہ بیت اللہ کی طرف پیٹھ کرنا، تو مشرق اور مغرب تو یہ تو اللہ کی تخلیق کرنا ہے، یہ تو سمتیں ہیں، بیت اللہ کی طرف منہ کرنا یہ ایک سمت ہے، یہ ایک فی نفسی کوئی اعزاز نہیں ہے، بلکہ ہر قوم اور ملت کے لیے ایک مرکز، ایک جگہ مختص کی گئی کہ ان کو یہ باور کرایا جائے کہ تمہارا مرکز یہ ہے، کہ جو لوگ اپنے مرکز سے جڑے رہتے ہیں ان کے اندر ایکا ہوتا ہے، ان کے اندر مضبوطی ہوتی ہے، جو اپنے مرکز سے ہٹنے لگتے ہیں، اپنے منشور سے ہٹنے لگتے ہیں، ان کے اندر کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف نماز پڑھنا یہ ایک سمت ہے، حالانکہ مشرق اور مغرب یہ تو اللہ کی تخلیق کرتے ہیں، مشرق بھی اللہ کے لیے ہے، مغرب بھی اللہ کے لیے ہے، تم جہاں کہیں بھی منہ کرو گے اللہ ہی کی رحمت کو پاؤ گے۔ یہ جواب بطور استدلال امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہارون رشید کے سامنے پیش کی اس آیت کو کہ تو اللہ کی طرف جس طرف منہ کر کے دعا مانگے، جس سمت بیٹھ کر دعا مانگے، وہ گویا اللہ ہی کی طرف توجہ کی وجہ بنے گی، اللہ ہی کی طرف توجہ ہے۔ لیکن اگر تو اس دربار میں اپنی پیٹھ کرتا ہے تو اس دربار میں پیٹھ کرنے کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، خواہ بندے کا منہ ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو ادھر ہو، جس سمت بھی ہو، اللہ کی ذات وہاں پر موجود ہے۔ اللہ کی ذات تو ہر ذات جو ہے ذرے ذرے کا احاطہ کی ہوئی ہے، اس کے لیے یہ سمت ضروری نہیں ہے کہ اس سمت منہ کر کے دعا مانگی جائے گی تو دعا قبول ہوگی۔ اب یہی چیز ان احکام کی وجہ بنی کہ آپ دیکھیں کہ اگر سواری پر بندہ سوار ہے اور نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے تو یہی حکم ہے کہ وہ اسی سمت تکبیر کہے اور نماز پڑھنا شروع کر دے، اس کی ٹرین جس سمت جا رہی ہے وہی اس کا قبلہ ہے، تو نماز ہو رہی ہے۔ لیکن ایک خاص وقت کے اندر ایک سمت کا ہونا ایک قوم کی یکجہتی کو بیان کرتی ہے۔ اگر اس حکم کو توڑ دیا جائے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہے، تو ہر ایک نے اپنا قبلہ بنا لیا، تو وہ جو یکجہتی والا مفہوم تھا اسلام نے جو اس نظام کو دیا وہ پارا پارا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو ایک خاص وقت کے اندر اس حکم سے روح گردانی یعنی بیت اللہ کی طرف نماز، بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھنے کا جو حکم نکل کر آتا ہے وہ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ایسی کوئی وجہ نہیں کہ اس کے پیچھے ہی لگے رہنا ضروری ہے، ورنہ تو جیسے بغیر طہارت نماز درست نہیں ہے تو بغیر طہارت نماز درست ہوگی ہی نہیں۔ اب آپ کو طہارت خواہ پانی سے حاصل کریں یا مٹی سے حاصل کریں، طہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایک ضروری امر تو ہے، لیکن بعض احکام میں یہ امر ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو مثال دی، جنگ و جدل کے اندر ایسا ہوتا ہے، سفر کے اندر ایسا ہوتا ہے، خوف و خطر کے اندر ایسا ہوتا ہے، وہ احکام ہیں جو دیگر موجود ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
یہ جملہ ہارون رشید کے سامنے ارشاد فرمایا اور اس آیت سے استدلال فرمایا، اور یہی ہماری مستدل شے ہے کہ ہمارے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر آپ روزہ رسول پر حاضری کے لیے جا رہے ہیں تو تمام آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔